نے افغان طالبان کی مبینہ جارحیت کے جواب میں زمینی اور فضائی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ بگرام ایئر بیس پر بڑے فضائی حملے کیے ہیں، جس کا سیٹلائٹ تصاویر جاری کرنے کے بعد امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے۔ جریدے کے مطابق پاکستان نے بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے پاکستانی فضائی حملے کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان نے افغانستان میں 50 سے زائد فضائی حملے کیے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بگرام ایئر بیس کو نشانہ بنانا افغان طالبان حکومت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ اس سے واضح پیغام ہے کہ پاکستان ضرورت پڑنے پر افغانستان کے کسی بھی اہم حصے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد تہران کے جوابی حملوں کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی شدت اختیار کرنے لگی۔ ایرانی فوج کی جانب سے بحرین میں امریکی بحریہ کی ہیڈ کوارٹرز اور فوجی اڈوں پر حملے کے نتیجے میں 160 امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد اب تک 787 ہو گئی، جبکہ ایران کی اسرائیل سمیت عرب ممالک میں قائم امریکی بیسز اور سفارت خانوں پر حملے جاری ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 4 روز سے جاری اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 787 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک امریکن تنظیم کے مطابق حالیہ حملوں میں ایران کے 742 شہری ہلاک ہوئے، جن میں 176 بچے شامل ہیں۔ دوسری جانب مجتبی خامنہئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کرنے کا اسرائیلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے بیٹے مجتبی خامنہئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کرنے کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں، تاحال ایرانی سرکاری حلقوں نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف میزائل اور ڈرون سے تازہ ترین حملہ بھی کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 16ویں لہر شروع کرنے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ پاک افغان اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس میں پارلیمانی جماعتوں کے رہنما اور نمائندگان موجود، شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اجلاس میں پارلیمانی رہنماؤں کو تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی سفارتی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اجلاس میں چیئرمین سینیٹ سید یوسف گیلانی، اسپیکر سردار اعجاز صادق، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سید عال خان، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی غلام مصطفیٰ شاہ، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، صدر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہیں۔ ان کے علاوہ وفاقی وزراء احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، عبدالعلیم خان، خالد مکسی، خالد مقبول صدیقی، چودھری طارق حسین، سید مصطفیٰ کمال، رانا مبشر اقبال، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، معاون خصوصی طلحہ برقی، سینیٹرز شیری رحمان، انوار الحق کاکڑ، منظور احمد کاکڑ، پرویز رشید، حافظ عبدالکریم، فیصل سبزواری، جان محمد، سید نوید قمر، ڈاکٹر فاروق ستار، امیر الحق اور دیگر شامل ہیں۔ سمندری سیاح کو آپریٹ کریں گے ڈائریکٹر یامین میڈیکل اینڈ سرجیکل سینٹر۔ ڈاکٹر یامین مرزا اپنے صاحب زدگان کے بعد عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ گزشتہ روز اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر یامین مرزا کا سٹاف نے بھرپور استقبال کیا، عمرے کی سعادت پر مبارکباد پیش کی۔ سابق تحصیل ناظم میاں عبدالرشید، صدر سمندری پریس کلب شبیر احمد کسانہ، صدر ینگ ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ سمندری شیخ ہارون ارشاد ایڈوکیٹ، ڈاکٹر عبدالشکور غفران کسانہ سمیت دیگر دوست احباب نے مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ننکانہ صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد احمد رضا کے مطابق برطانیہ سے سکھ یاتریوں کے 20 رکنی وفد نے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جائے پیدائش گردوارہ جنم استھان ننکانہ کا دورہ کیا، اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ وفد جتھا لیڈر بھارتی نژاد سماجی کارکن جسپال کور کی قیادت میں گردوارہ جنم استھان پہنچا، جہاں مقامی سکھ رہنماؤں نے وفد کا پھولوں کے گلدستے پیش کر کے استقبال کیا۔ وفد کے اراکین نے گردوارہ میں بابا گرو نانک کی جائے پیدائش پر متھا ٹیکی، اکھنڈ پاٹ اور دیگر رسومات ادا کی۔ اس موقع پر سکھ یاتریوں نے دنیا بھر میں امن و امان، خوشحالی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ وفد نے گردوارے کی مختلف حصوں کا وزٹ کیا، بہترین تزئین و آرائش اور حفاظت پر حکومت پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ گردوارہ انتظامیہ کی جانب سے وفد کو یادگاری سروپا بھی دیے گئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جتھا لیڈر جسپال کور اور دیگر سکھ یاتریوں نے شاندار مہمان نوازی پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا یہاں سیکورٹی سمیت دیگر تمام انتظامات انتہائی شاندار ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف فیصل عباسی کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین وی او ایچ راجہ محمد ہارون دھنیال، وائس چیئرمین قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی آل پاکستان، سینئر رہنما مسلم لیگ نون، وائس چیئرمین وی او ایچ راجہ کامران عابد دھنیال،
ملک یاسر اوان صدر LOH ویلفیئر گروپ اسلام آباد آزاد کشمیر، نمبردار زاہد ستی ٹھیکیدار سفیر اوان اور VOH ویلفیئر تنظیم کے دوستوں نے ڈاکٹر کاشف عباسی کی والدہ کی وفات پر ان کے گھر جا کر فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر چیئرمین راجہ محمد ہارون نے کہا کہ رمضان شریف کی اس بابرکت مہینے کے دوفیل دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرما کر درجات بلند فرمائے، تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اپڈیٹ کریں گے لندن سے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کے مطابق ممبر پنجاب اسمبلی میاں طاہر پرویز کی لندن آمد مسلم لیگ نون اسپین کے جنرل سیکرٹری میاں عمران ساجد نے گرم جوشی سے پھول پیش کر کے استقبال کیا۔ بعد ازاں لندن میں میاں عمران ساجد کی رہائش گاہ پر آمد ممبر پنجاب اسمبلی میاں طاہر پرویز کی لندن وزٹ کے دوران لیگی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ یاد رہے کہ ممبر پنجاب اسمبلی میاں طاہر پرویز کو فیصل آباد میں سدا بہار MPA کہا جاتا ہے۔ انہوں نے میاں عمران ساجد کی پارٹی کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں پارٹی کا سرمایہ قرار دیا۔ اسپین کے شہر لیلیدا سے اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کے مطابق مسلم لیگ نون لیلیدا کے صدر چودھری کیسر اقبال تارڑ کی جانب سے دوستوں کے اعزاز میں پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ PTI اسپین کے سینئر رہنما چودھری سلطان محمود رانجھا، احمد سردار، اللہ دین ابو بکر، چودھری رضوان، چودھری لیاقت علی گجر، سنور اعظم گوندل، ثناء اللہ تارڑ اور دیگر نے شرکت کی۔ تمام احباب نے چودھری کیسر اقبال تارڑ کی چاہت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر PTI اسپین کے انٹرا پارٹی انتخابات پر بات چیت ہوئی۔ تمام دوستوں نے چودھری سلطان رانجھا کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے گزشتہ روز زنانہ ہسپتال سے صرف 2 گھنٹوں کے نومولود بچی کی مبینہ اغوا کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ افسوسناک واقعہ حیدرآباد کے سرکاری زنانہ ہسپتال گاڑی کھاتا میں پیش آیا، جہاں متاثرہ خاندان کے مطابق 2 گھنٹے قبل پیدا ہونے والی نومولود بچی کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا۔ بچی کا باپ 4 نامعلوم افراد کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہوا۔ انتظامیہ کی موجودگی میں اہل خانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے بچی کو ساتھ لے گیا۔ متاثرہ خاتون نے الزام عائد کیا کہ تھانہ سٹی پولیس واقعے کا مقدمہ درج کرنے سے گریزاں ہے۔ لواحقین نے خدشہ ظاہر کیا کہ نومولود بچی کو سنگین نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے، فوری کارروائی کریں۔ متاثرہ خاتون نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میری نواسی کو اسپتال سے چھینا گیا، ہم پر مار پیٹ ہوئی، پولیس مقدمہ تک درج نہیں کر رہی۔ طارق رزاق دھاریچو DIG حیدرآباد اور شاہزیب چاچڑ SSP حیدرآباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ میرا نام ہما ندیم ہے، میں کشف کی والدہ ہوں۔ کل اس کے ہسبینڈ، اس کی نند و ساس کل آئے ہیں، اس کا سی سیکشن ہوا ہے تقریباً 1:30 پونے 2 کے درمیان، اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ لوگ آئے ہیں اور اتنی بری طرح مجھے مارا ہے، مار پیٹ کی ہے، بچی کو مارا اور بچی کو چھین کے زبردستی ہاتھ سے لے گئے۔ ان کے ساتھ 3-4 بندے تھے، لیڈیز بھی تھی، جینٹس بھی تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہم شام میں جب سٹی تھانہ گئے، وہاں پہ کمپلین ہم نے کی ہے تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ پہلے تو کمپلین لکھ لی، پھر رات کے 3 بجے تک ہمیں بٹھا کے رکھا کہ ہم آپ کا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کا کام کر رہے ہیں۔ پھر آئین میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا کچھ کام نہیں کر سکتے، آپ کورٹ میٹر ہے، آپ یہاں سے جاؤ۔ پھر میں نے جب تھوڑا سا شور مچانا شروع کیا کہ میری مدد کرے، اب میں کہاں جاؤں گی مدد کے لیے، جب پولیس ہماری مدد نہیں کرے گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے ہمیں کہا دھکے دے کے نکال دیا مجھے باہر، کہنے کہ آپ جاؤ اور کورٹ میں جاؤ، ہم آپ کی کچھ نہیں کر سکتے۔ سٹی تھانے والوں نے دھکے لگا دیے اور ان کے بندے وہاں تھانے میں بیٹھے تھے، اس کی ساس اور نند وہ سب تھانے میں بیٹھے تھے، موجود تھے۔ تھانے والوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ ہم غریب بندے، ہم کہاں جائیں، ہم کہاں کس کو لکھوائیں اپنی عرضی، کس سے ہم اپنے فریاد کریں؟ لے گئے ہمیں، وہ بس بچی دلائی جائے ہماری، میری بچی، اس کی 2 گھنٹے کی وہ بچی تھی، اس کو لے گئے اٹھا کے، اس نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی ہے، بس وہ بچی بازیاب کرا کے دی جائے ہمیں اور ان سے سزا دی جائے۔ وہ اس طرح کی حرکت کر کے گئے وہ لوگ، اور اس سے پہلے بھی ہمیں بہت ستا رکھا ہے، 8 مہینے سے ہمارے گھر بیٹھی ہے یہ۔